السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ عنوان پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وأهداه الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صدر محترم حضرت شیخ الحدیث صاحب، حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز دوستو، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام اوکھائی میمن مجلس کمیٹی کے تعاون سے عشرہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سلسلے کا یہ آخری پروگرام ہے جو چاروں صوبوں میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچا۔ اور مسلمانان اہل سنت و جماعت نے ہر جگہ اسلام آباد میں
ملتان سرگودا میں، پشاور میں، کوئٹہ میں اور یہاں لاکھوں کی تعداد میں ان پروگراموں میں شریک ہو کر اپنی رائے اور منشا کا اظہار کر دیا ہے کہ پاکستان کی واضح اکثریت اس ملک میں صرف اور صرف نظام خلافت راشدہ ہی چاہتی ہے۔ صحابہ کرام معیار حق و صداقت ہیں۔ جو شخص یا جو طبقہ یا جو فرقہ صدیق عمر، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر اور سیدنا معاویہ کو معیار حق و صداقت نہیں مانتا، وہ اسلام کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام جو ہیں یہ اسلام کے اساسی وفادار ہیں، اور جو وفاداروں کو وفادار نہیں مانتا اس کے غدار ہونے میں کیا شک ہے۔ اس نقطۂ نظر میں کوئی لچک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم سوچ سمجھ کر میدان میں اترے ہیں، کوئی جذباتی فیصلہ نہیں، وقتی فیصلہ نہیں۔ اگر ہمارے مشن اور پروگرام میں تسنع اور وقتی بات ہوتی تو اللہ کے بندے لاکھوں کی تعداد میں اس طرح دن رات کے اجتماعات میں شرکت نہ کرتے۔ رات بھی تقریباً 3 بج گئے تھے، کیونکہ جلسہ ختم ہوا تو پھر جلسڑی شروع ہو گئی۔ وہ دوست چھوڑتے تو نہیں ہے نہیں، اور اب پھر اس اجتماع میں باوجود راستوں کی مشکلات کے، لیکن سڑکوں، چوراہوں پر اور قومی شاہراہوں پر اس وقت ملک کی بمشکل 3 اور 5 کے قریب جو آبادی ہے فیصد، وہ پولیس کے پہرے میں ان کو سڑکوں پہ لے آیا گیا ہے، اور انہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ اگرچہ سیاسی سرگرمیوں پہ بظاہر پابندی ہے، لیکن ان کے خون آشام جلوسوں پر کوئی پابندی نہیں۔ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا۔ یہ ظلم کی رات کب تک چلے گی؟ سویرا طلوع ہوگا، میلادی نوحہ خان، شیخ الملوک اور میر انیس کے مرثیے پر مذہب کی بنیادیں رکھنے والے انشاءاللہ قرآن کی سچائیوں کے سیلاب میں اس طرح بہ جائیں گے جیسے خس و خاشاک بہ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ کتاب اللہ سے میں نے جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، حق تعالی کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنوں سے ایک معاملہ کر لیا ہے، اپنوں سے۔ اس کے اپنے مشفقانہ انداز ہوتے ہیں، وہ اپنے پیاروں کو مختلف انداز میں آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ ان کا پیار زبان تک ہے یا دل کی گہرائیوں تک ہے۔ سلیمان علیہ السلام تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ان کے اشاروں پر ہوائیں چل رہی ہیں، پرندے معقوم ہیں، جنات معقوم ہیں، انسان معقوم ہیں۔ پورے قرۂ ارض پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی دھاک ہے، مگر ان ساری راحتوں اور
کامرانیوں کے عروج پر پہنچ کر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تبصرہ فرمایا ہے قرآن میں اسے بڑے حسین انداز میں حق تعالی نے پیش کیا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا سے حکومت مانگی تھی. فرمایا ربی اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. میرے داتا میری عاقبت سنوارنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں سچائی کے فروغ اور برائی کے خاتمے کے لیے اقتدار بھی عطا کر، سلطنت بھی عطا کر. کراچی والوں چادر اوڑھ کر تسبیح کے دانے پھیرنے سے انقلاب نہیں آیا کرتے. معطر فضاؤں میں ایئر کنڈیشن حجروں میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے سے اگر انقلاب برپا ہو جاتے تو کائنات میں خدا کی سب سے زیادہ محبوب ہستی محبوب رب العالمین کو بدر و احد کے ہنگاموں میں اترنے کی ضرورت پیش نہ آتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک آگے حق اور ابطال باطل میں سر سے پاؤں تک لہو میں نہا گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں پر شمشیر پھیری گئی. تاریخ کے دامن میں وہ جگر پاش منظر ہمیشہ محفوظ رہے گا جب مکہ کے آدم خورو نے نبی کے چاہنے والی حضرت سمیہ کو، بوڑھی سمیہ کو رسیوں سے جکڑ رکھا ہے اور دنیا کفر کے سنگ دل تماشائی سمیہ کے اطراف جمع ہیں. آخری موقع دیا جاتا ہے سمیہ کو، جان بچانی ہے تو رسول سے اعلان برات کر دیجئے، محمد عربی کا دامن چھوڑ دیجئے. حضرت سمیہ کرب کے فرماتی ہیں ستمگر ظالموں تمہیں بس اتنا ہی طاقت ہے نا کہ تم مجھے مار دو گے، میری جان لے لو گے. تو میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ جسم ٹکڑے ہو جائے گا لیکن محمد عربی کا تعلق نہیں ٹوٹے گا، رسول کا دامن نہیں چھوٹے گا. چنانچہ تاریخ نے یہ منظر نوٹ کیا اور آسمان کی آنکھوں نے اسے بڑے غور سے دیکھا کہ سمیہ دو لخت کر دی گئی. بدر کا سینہ شہداء بدر کے خون سے رنگین ہو گیا. احد میں لاشیں تڑپتی نظر آتی ہیں. اپنے چچا حضرت حمزہ کی لاش پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو 11 ٹکڑے ہو گئی تھی. آنکھیں نکال لی تھی واشی نے، کان کاٹ لیے تھے، ہاتھ پاؤں توڑ دیے تھے ظالم نے، سینہ شک کر کے دل نکال لیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں لیکن ہونٹوں پہ تبسم کی کرنیں آ گئیں. عرش بری کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کیا میرے معبود اب تو راضی ہو جا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے میرے چچا کا یہ حال ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تبدیلیاں آرزوؤں سے اور امنگوں سے نہیں آیا کرتی، ان مراحل کو گزرنا پڑتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ، حضرت زبیر کی والدہ، اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنے کے لیے آئی.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ صفیہ آنا چاہتی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو بلایا، فرمایا اپنی ماں کو روک دو، اگرچہ قرآن میں صبر کا حکم اس نے سنا ہوا ہے لیکن پھر بھی عورت کا دل ہے نا، پھر بھی عورت کا دل ہے، کہیں بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر بے صبری کا مظاہرہ نہ کر دے۔ حضرت زبیر نے جا کے اپنی والدہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچایا اور کہا کہ تیرا بھائی اس قابل نہیں کہ تو دیکھ سکے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطرہ ہے کہ کہیں تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کر دے۔ حضرت صفیہ نے عرض کیا میرے آقا سے جا کے کہہ دو، میرے آقا سے جا کے کہہ دو میں اپنے بھائی پہ ماتم کرنے کے لیے نہیں آ رہی، میں تو اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر چوموں گی اور فخر کروں گی کہ میرا شیر دل بھائی محمد کے مشن کے کام آ گیا۔ یہ تو ایک حملہ تھا جو آپ کے موقع پہ جان دے گیا، آج اگر درجنوں بھائی ہوتے اور سب چلے جاتے تو میرا سر فخر سے بلند ہوتا۔ انقلاب، تبدیلیاں معطر فضاؤں میں زعفرانی پانی سے تعویذ لکھنے سے نہیں آیا کرتی، قوت بازو ضروری ہے، اور یہ ایک مستقل سازش پلاننگ کے تحت علماء کرام کو دھکیل کر حجروں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ تم اذانیں دو، تم مسجدوں میں بیٹھے رہو اور ہم نظام چلائیں گے، تمہارے اوپر پابندیاں لگائیں گے، تمہیں حجروں میں دھکیل دیں گے اور غنڈوں کو سڑکوں پر لے آئیں گے تاکہ وہ اپنی غنڈہ گردی کا بھرپور مظاہرہ کریں۔ تم اذانیں دو، نوافل ادا کرو، اللہ کی ضربیں لگاؤ، نقش بندی، چشتی، سہروردی، قادری بن جاؤ۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہمارے سابق سائیں مذاکرات جب ہو رہے تھے تو ایک رات مذاکرات کے دوران ایسی بھی آئی کہ پوری رات مذاکرات ہوتے رہے۔ اتفاق سے اس دن ہماری کانفرنس ہو رہی تھی راولپنڈی کے قریب ایک جگہ ہے ٹیکسلا، وہ رات بھی بڑی عجیب ہے، ادھر مذاکرات ہو رہے تھے، ادھر بات ہو رہی تھی، ہم نے بھی پوری رات جلسہ کیا۔ جب یہاں سے فارغ ہو کر میں پنڈی پہنچا تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ اسی وقت تشریف لائے، نماز صبح کے بعد۔ انہوں نے پھر حال بتایا کہ کس طرح باتیں ہوتی رہی، فرمانے لگے پتہ نہیں جن ہے کیا مصیبت ہے، نہ اس کم وقت کو نیند آتی ہے نہ وہ اونگتا ہے۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا حضرت آپ نمازیں وہیں پڑھتے ہیں، نماز کا کیا اہتمام تھا؟ کس پر وہ ہنستی ہے کہ یہ تو بڑا لطیفہ ہے، ہم رات کے تقریباً 1:30 بجے نماز کے لیے جب اٹھے ہیں تو بھٹو صاحب کہنے لگے دیکھیے مفتی صاحب وقت آپ ضائع کرتے ہیں اور الزام مجھ پہ لگاتے ہیں کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں، یہ آپ جو بار بار کبھی مغرب کی نماز کبھی عشاء کی نماز یہ وقت ضائع نہیں کر رہے آپ۔ ہم نے کہا بھئی یہی تو قیمتی وقت ہے، باقی سب ضائع ہو رہا ہے، لیکن یہی تو چند لمحے جو نماز کے لیے لگائے جاتے ہیں اور یہی کام آنے والے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے، ہم چند منٹوں میں آ جاتے ہیں۔ جب مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے واپس آئے، یہ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ پہلے 50 نمازیں تھیں پھر 5 ہو گئی، کیوں؟ 50 رہتی۔ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تم تو 5 نہیں پڑھتے ہو، تمہیں 50 کی آرزو کیسے ہو گئی؟ کہنے لگا ہم نہیں، آپ کے لیے 50 نمازیں ہو
آپ صبح سے شام تک نمازوں میں مصروف رہتے، ہم آرام کے ساتھ گاڑی چلاتے۔ یہ فرنگی ذہنیت برطانوی حکمرانوں کا سیاسی فضلہ، ان کے پالتو خاندان جن کے رگ رگ میں انگریز کی محبت و اطاعت کے جراثیم آج بھی موجود ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ علماء کرام بس حجروں میں بیٹھے رہیں اور میدان غنڈوں کے حوالے کر دیں۔ اللہ کے پیغمبر نے خدا کے حضور التجا کی، میرے داتا میرے معبود، شریفوں کے آنسو پوچھنے کے لیے اور کمینوں کو ٹھیک کرنے کے لیے قوت بازو بھی عطا کر، اقتدار بھی عطا کر۔ کمینے کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ آپ جو کتے سے کہیں تشریف رکھیے، کتے کو کیا پتا کہ تشریف رکھنا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو یہی زبان سمجھتا ہے نہیں؟ اللہ سے اقتدار مانگا پیغمبر نے اور التجا کی، خدا بندہ جب مطالبہ کر ہی لیا تو اب اقتدار بھی مثالی عطا کر۔ رب کائنات نے فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر کی آرزو پوری کی، فسخرنا لہ الریح، ہم نے ہواؤں کو بھی سلیمان کے لیے مسخر کر دیا، آندھیوں کی تیزی، باد صبا کی لطافیں پابند کر دی گئی کہ جب تک سلیمان اپنی انگلی کے اشارے سے تمہارے لیے راستے کا تعین نہ کرے تم رکی رہو، پھر جدھر نبی کی انگلی اٹھتی جائے تم اسی طرف پرواز کرتی جاؤ۔ انسان محکوم، پرندے محکوم، جنات محکوم، وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون۔ لشکر سلیمانی چلا جا رہا ہے، ان میں ساری قومیں موجود ہیں، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں۔ حتی اذا تولا واد النمل، ایک صحرا سے ایک وادی سے گزر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر سمیت، اور وہاں چیونٹیاں بہت زیادہ ہیں۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان۔ ایک چیونٹی نے اپنی برادری اور قوم سے کہا جلدی جلدی سے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان آ رہا ہے، کہیں روندی نہ جاؤ، کہیں پس نہ جاؤ۔ لیکن سوچا گیا کہ پیغمبر کمزوروں کو پیسا نہیں کرتے، پیغمبر تو طاقتوروں کو درست کیا کرتے ہیں، ان کا بیلنس ٹھیک کیا کرتے ہیں اور کمزوروں کو بلند کیا کرتے ہیں۔ پیسیں گے کیوں؟ قرآن پاک کی عظمت پہ قربان جاؤں، وضاحت کر دی وہم لا یشعرون، جان بوجھ کر تو نہیں پیس ڈالیں گے، لیکن تم چھوٹی چھوٹی ہو نہ نظر نہیں آؤ گی۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھنے والا پروردگار ہے، پیغمبر کو تم چھوٹی ہو نظر نہیں آؤ گی، نہ تو بلڈوز ہو جاؤ گی۔ تو آپ نے دیکھا نا کراچی کے روشن ضمیروں، سارا کی چیونٹیاں بھی جانتی ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھنے والا، لیکن کراچی کے چیونٹے نہیں جانتے۔ ان بیچاروں کو ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے۔ چھوٹو ہی بادشاہ، جو کچھ ہمیں لینا ہے وہ لیں گے محمد سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ٹھکانے پر پہنچا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ،
نظر آئے. فقال ما لی لا اری الہدہد، کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، لشکر میں کہیں چھپا ہوا ہے. ام کان من الغائبین، یا میری اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا ہے، ذرا دیکھو نا، تلاش کرو نا. خدام نے اطلاع دی پیغمبر کو واقعی ہدہد نظر نہیں آ رہا. تو اب فرماتے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اجازت کے بغیر جانے کی سزا دی جائے گی، چونکہ اس نے پوچھا نہیں، بن پوچھے چلا گیا، سخت سزا دوں گا. أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، اگر جرم زیادہ سنگین ہوا تو ذبح بھی کر سکتا ہوں. لیکن نبی کے ذوق جلال میں جوش کے ساتھ ساتھ جمال کا پہلو بھی موجود ہے، غصہ بھی ہے، شفقت بھی ہے، احتساب کا اظہار بھی ہے، ذوق اب وہ درگزر بھی ہے. فرماتے سخت سزا دوں گا، ذبح کر سکتا ہوں. أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، لیکن اگر اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتا دی تو معاف بھی کر دوں گا. ہوا کی لہروں نے جا کے اپنے پیر بھائی کو بتایا، پیغمبر ناراض بیٹھا ہے، تو یہاں اڑتا پھرتا ہے، جلدی پہنچ، مارا جائے گا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی تھوڑی دیر ہوئی کہ ہدہد آ گئے. فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، پیغمبر کی خدمت میں آ کے اس نے وضاحت کی کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی کہ اجازت کے بغیر چلا گیا تھا، لیکن پکنک وزٹ پر نہیں گیا تھا، اسی پروگرام کے سلسلے میں گیا تھا. یہ میرا جاسوسی سفر تھا، سسپینس وزٹ تھا. میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں جہاں آپ بھی آج تک نہیں گئے. اے کراچی کے روشن ضمیروں، چھوٹا سا پرندہ مٹھی بھر، اسے بھی وجدان میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہر جگہ موجود ہونا اللہ کی شان ہے. لیکن یہاں کی 3 من کی لاشوں کو ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. احط بما لم تحط بہ، میں تو وہاں سے ہو کے آیا ہوں جہاں آپ بھی آج تک نہیں گئے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، بڑی پختہ خبر لایا ہوں، بڑی پختہ خبر لایا ہوں. ایک قوم دیکھی ہے میں نے ایسے نمک حرام ہے کہ خدا کی دھرتی پر چلتے ہیں، اس کی دی ہوئی زندگی میں سربلند رہتے ہیں، اس کی عطا کردہ اولاد سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، اس کا عطا کردہ رزق کھاتے ہیں، اس کی ہواؤں سے سانس لیتے ہیں. لیکن ایسے نمک حرام ہے کہ سر دوسروں کے آگے جھکاتے ہیں، دامن غیروں کے آگے پھیلاتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات، عورت ان پہ حکومت کر رہی ہے. ایسی زنخی قوم دیکھ کر آیا ہوں کہ ایک عورت ان پر حکومت کر رہی ہے. تو اللہ کے نبی، میری رائے ہے کہ اگلے محاذ پر جانے سے پہلے ان بے ضمیروں کو ٹھیک کر دیا جائے. یہ زن مرید، پہلے ان کو ٹھیک کیا جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ابھی معلوم کرتا ہوں تیری بات میں کہاں تک سچائی ہے، ابھی معلوم کرتا ہوں. خط لکھا ہے پیغمبر نے، انہ من سلیمان، ایک حاکم کا دوسرے حاکم کے نام. دنیا میں پہلا خط جو کسی ایک حکمران کا دوسرے حکمران کے نام لکھا گیا وہ یہی خط ہے جو سلیمان کے ہاتھوں سے ملکہ سبا بلقیس کو گیا.
انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط اللہ کے نبی حضرت سلیمان کی طرف سے لکھا جا رہا ہے، اور اس کے نام سے جو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، مہربانیاں کرنے والا ہے۔ اور اس خط کا مقصود اور مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالی علیہ، میرا خط پڑھ کر کہیں نخرہ تکبر نہ کرنا، میرا حکم ہے کہ اطاعت گزار بن کر یہاں پہنچو، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، آرام کے ساتھ چلی آؤ، چھوڑ دو حکومت، یہ تمہارا کام نہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ اب ہم اللہ کے بھی حقوق ادا کریں گے، بندوں کے بھی حقوق ادا کریں گے، سجدے سورج کے سامنے نہیں ہوں گے، کس کے آگے ہوں گے؟ ویسے ایک بات بتاؤں، یہ سورج کو کس نے روشن کیا؟ کہ خدا کی مخلوق ہے نا، بات تو دیجیے ذرا کہ وہ قوم، آپ جو مرضی ہے اسے کہہ لیجیے، لیکن اتنی بد ذوق نہیں تھی کہ کسی بولو براز کے مجسمے کے آگے جھک جاتی، پھر بھی سورج کو سنتا، کسی بولو براز کے مجسمے کے آگے انہوں نے سر نہیں جھکایا، پوری کائنات کو روشنی دینے والے سورج کا سجدہ کیا۔ لیکن یہاں کے بد نصیبوں کا مقدر تو دیکھیے کہ انہوں نے ان کا سجدہ کیا جن کے جسم میں غلاظت بھری ہوئی تھی، اور اس کا نام رکھا تعظیم۔ پیر صاحب دلہن بن کے بیٹھتا ہے پاؤں پھیلا کے، اور جہالت کی ماری ہوئی جن دور سے جھکتے ہوئے آتے ہیں اور آ کے پاؤں چومتے ہیں، اس کا نام رکھا ہوا ہے تعظیم۔ یہ کیا ہے؟ تعظیم۔ میں نے شاید آپ کو بتایا، ایک مولوی صاحب مجھ سے راستے میں دوران سفر جھگڑتا رہا، راولپنڈی سے ہم لاہور آ رہے تھے ایک کوچ کر، کہنے لگا جی تعظیمی سجدہ اور ہوتا ہے، عبادت والا سجدہ تو خدا کا ہے، لیکن تعظیمی سجدہ بزرگوں کا ہوتا ہے۔ میں نے بہت سمجھایا، دلائل دیے کہ بھائی سجدہ سجدہ ہوتا ہے اور وہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اگر خدا کے بعد تعظیم کے عنوان سے انسانوں میں سے کسی کے سامنے سر جھکانے کی گنجائش ہوتی تو اللہ کے بعد اس کا حق صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ وہ اپنے غلاموں کو اپنے سامنے تعظیماً جھکنے کی اجازت دیتے۔ صحابہ کرام نے اجازت چاہی، کیا کہا ہم دیکھتے ہیں عرب کے وڈیروں کے سامنے ان کے مظاہرے، ان کے رعایا انہیں تعظیماً جھک کے ملتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر اللہ کے بعد کسی اور کے سامنے انسانی جبین کے جھکنے کی گنجائش ہوتی تو میں عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوند کا سجدہ کیا کرے، لیکن بیوی خاوند کا سجدہ نہیں کر سکتی، شاگرد استاد کا سجدہ نہیں کر سکتے، رعایا حاکم کا سجدہ۔ کہاں تو میرے آقا، کہاں تو میرے آقا کے صحابہ، کہاں تو تابعین۔ یہ کل کی بات ہے، صدی ڈیڑھ صدی پہلے کی بات ہے کہ ایک مغل اور متکبر بادشاہ کے سامنے حضرت مجدد الثانی کو لایا گیا ہے، اور بادشاہ کے دربار کے آداب یہ تھے کہ ہر آنے والا پہلے سر جھکاتا، پھر اظہار ما فی الضمیر کرتا۔ اس مغل حکمران نے محسوس کیا کہ مجدد کا سر خدا کے آگے جھکتا ہے، مجدد ہر جائی نہیں یک جائی ہے، مر جائے گا، میرا سجدہ نہیں کرے گا۔ نعرہ تکبیر،
दीवार थी, उसमें एक विंडो बनाई गई और हुक्म हुआ कि मुजद्दिद को यहां से गुजारो, जब विंडो से गुजरेगा तो सर नीचा करेगा, बस वही सजदा समझ लेंगे हम। रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हजरत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह जब लाए गए, दीवार में बनाई गई ताजा विंडो को देखकर अंदाजा फरमा लिया उन्होंने कि ये क्या स्कीम है। अल्लाह ने फौरन उनके दिल में बात डाल दी। विंडो से गुजरते हुए पहले सर गुजारने के बजाय पहले अपने दोनों पांव अंदर और उसे शीशा दिखाया कि तू खिलाफत का मुजस्मा, बदबू का टैंक, तू इस काबिल कहाँ है कि तेरे आगे सर झुकाया जाए? ये सर खुदा के आगे झुकने का आदी है, ये उसी की अमानत है और उसी की रहेगी। अकबर ने क्या कहा कि हो जिसमें इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम न कर। हो जिसमें इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम न कर। जो खास खुदा का हिस्सा है, बंदू में उसे तकसीम न कर। बोलो कराची के रोशन ज़मीरों, सर झुकाना किसका हक है? किसके आगे सर झुकाया जाए? वो कौन है जिसे मुश्किलात में पुकारा जाए? वो कौन है जिसके आगे आंसू बहाए जाए? वो कौन है जिसे दर्द दिल सुनाया जाए? बाकी जिसके यहाँ जाओगे लूटे जाओगे। हजरत हजरत पुछते नहीं ओदा नाल जरा बैठा होंगे ना, ओ समझ समझ क्या वो पूछता है चिल्लाए भी हो कि नहीं? वो बेचारा हैरान हो जाता है कि ये क्या कद्दाफी है, जो हजरत साहब है राहदर है। वो नमज कहता है कितने वहाबी से नहीं हो गया, कुछ देशों से कुछ ले, खाली हाथ आते थे खाली हाथ जाते। पता नहीं ये केरे सिपारे भी आए थे। ये धकोसला पता नहीं कहां से आया। कमली वाले तेरी अजमत पे कुर्बान जाओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आराबी आया बद्दू। उसने जहालत के बहुत सारे मनाजिर देख रखे थे, रहमतुल्लिल आलमीन से आया तो मिलते हुए हाथ कांपने लगे उसके। मुसाफा किया ना हुजूर से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, जब कोई मिलने आता तो हाथ ऊंचा करके मुसाफा करते ताकि ये झुके नहीं। हाथ से मुसाफा किया, वो हाथ जब मिलाता है तो कांपने लगता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पिसे हुए जज्बात की तामीर करते हुए, उसकी इज्जत नफ्स को बहाल करते हुए फरमाया कांपता क्यों है? इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं कोई खुमैनी तो नहीं, मैं कोई आदमखोर शहंशाह तो नहीं, मैं तो अल्लाह का पैगंबर हूं। मैं इंसानों को इंसानों का गुलाम बनाने नहीं आया, मैं तो इंसानों की इज्जत नफ्स को ऊंचा करने आया हूं। नारे तकबीर, तारे खत्म नबूवत, शान रिसालत। फरमाया इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं कोई बादशाह तो नहीं, इन्नमा नब्नु इमरातिन कानत ताकुलुल कबीर, मैं तो उस मां का लाल हूं जो सूखा हुआ गोश्त खाया करती थी। मैं गरीबों में से हूं, आम लोगों में से हूं। तुम मेरे सामने इस तरह ना किया करो जैसे गुलामी में लोग किया करते, या अजमी फनकार अपने आगे गरीबों को झुकाया करते हैं।
صحابی سفارتی سفر سے واپسی پر جب سرکار دو عالم کی خدمت میں آتا ہے تو یوں کھڑا ہو جاتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حول حالک، اپنی کیفیت کو بدل دو، میرے سامنے اس طرح کیوں کھڑے ہو جیسے نماز کے عالم میں قیام کی صورت میں انسان خدا کے آگے کھڑا ہوتا ہے. میرے سامنے تمہیں اس انداز میں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، میرے سامنے اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے انسان کے آگے کھڑا ہوتا ہے. اور یہاں یار لوگوں نے نعرہ رسالت کے نام سے جو دکانیں چمکائی ہیں، جو دکانیں چمکائی ہیں یار لوگوں نے رسالت کے نام سے، اور بے علم بیچارے لوگوں کو جنہیں حضور سے والہانہ محبت تو ہے لیکن وہ محبت کے آداب نہیں جانتے. محبت کے آداب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بھائی اگر کوئی جاہل فرد محبت میں بیوی کو ماں کہہ دے تو سجنی آج تو ماں پہ لگنی ہے. سچ بتائیے کچھ بچے گا؟ فرد محبت میں، غصے میں نہیں. اگر غصے میں بیوی کو کوئی ماں کہہ دے تو سایہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ کوئی مولوی بتا سکتا؟ کوشش بڑی کرتے ہیں جب ایسی کوئی بات ہو جائے، بہت کوشش کرتے ہیں کہ طلاق واقع نہ ہو. ایک خان صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے شاہ صاحب کہ ہم نے غصے میں طلاق دے دیا، جب ہمارا بچہ ہے تو ہم کو بہت افسوس ہے، غصے میں ہو گیا. میں نے کہا خان صاحب یہ طلاق غصے میں ہوا کرتی ہے، پیار میں نہیں ہوا کرتی. یہ فیصلے دلالی ہوتے ہیں. کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن بہرحال سے ہم کو غصہ آ گیا تھا. نہیں، میں سمجھ گیا کہ حضرت بڑے ماہر ہیں. میں کہا دیکھو خان صاحب، اگر تم نے 3 طلاقیں دی ہیں تو پھر تو کوئی گنجائش ہے، لیکن اگر تم نے 1 طلاق دی ہے تو بالکل صفایا ہو گیا. پتا نہیں کہ خدا کا قسم ہم نے 3 دیا. کہنے لگا کہ ہم تو لکھنا نہیں جانتا ہے، تو تم لکھو ہم انگوٹھا لگا دے گا. میں نے لکھا، پڑھ کے اس کو سنایا، پھر اس نے انگوٹھا لگا دیا. میں نے نیچے لکھ دیا صفایا ہو گیا. بڑا خوش اٹھا کہ چالاکی کام کر گئی. اس نے سوچا میں نے خدا کو بھی دھوکہ دے دیا، مولوی کو بھی دھوکہ دے دیا. بڑا خوش جہاں سے جا کے اپنے دوستوں میں کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہو گیا. نہیں، شاہ صاحب نے لکھ دیا اب جہاں کا کوئی مولوی ہم کو روکے گا تو دیکھے گا. جب انہوں نے پرچہ پڑھا تو کہنے لگا کیا لکھ دیا؟ انہوں نے تو لکھ دیا کہ صفایا ہو گیا، نیچے لکھا ہوا ہے. کیسے صفایا ہو گیا؟ انہوں نے ہم سے کہا تھا، بولا تھا تم نے اگر 3 دیا تو گنجائش ہے، اور 1 دیا تو خطرہ ہے، تو ہم نے تو 3 کا کہا تھا، کیسے صفایا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جب تم نے 3 کا کہا تھا تو صفایا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ 1 میں رجوع کی گنجائش تھی تو یا کوئی بائن وائن ہوتی، یہ تو ڈائن ہے. تم نے 1 کا کہنا تھا، کمبخت بچ جاتے. اب وہاں سے آیا، کیفیت دیکھنے والی تھی. دور سے قسمیں کھاتا ہے اونچی اونچی آواز سے کہ خدا کا قسم شاہ صاحب ہم نے 1 دیا تھا بس. میں نے کہا اب ساری زندگی بھی تسبیح پڑھتے رہو، 1 دیا تھا 1 دیا تھا، اب کچھ نہیں ہوتا. محبت کے آداب ہیں عزیز دوستو. اگر محبت کے آداب ملحوظ نہ رکھے جائیں تو عنوان بدل جانے کا خطرہ ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے ایسے محبت نہ کرنا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں نے محبت کی. عیسائیوں نے محبت کی، کیا کر ڈالا حضرت عیسیٰ کو؟ نور من نور اللہ. نور اوپر سے تو انسان نظر آتے ہیں لیکن وچوں یہ پرانے فنکار، انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کے عنوان سے
جاہل ان کا فالو کرتے ہوئے، ان کی تقلید کرتے ہوئے وہی ٹون ہے ان کی بھی جو ان کی. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، کسی موقع پر میں نے کہا تھا، آج دہراتا ہوں کہ جو کہتا ہے پیغمبر انسان نہیں ہوتا وہ خود انسان کا بچہ ہی نہیں، مشکوک النسل ہے. وہ نبی ہی تو انسان ہوتا ہے. مرکز انسانیت پیغمبر کی ذات ہے. یہ لکھ لینا اپنے دل کی گہرائیوں میں، یہ جملہ بچھا لینا کہ مرکز انسانیت نبی کی ذات ہے. باقی ہر وہ شخص ابن آدم، اولاد آدم میں سے ہر وہ شخص انسان بنتا ہے جو نبی سے وابستہ ہو جائے. اگر نبی سے وابستہ ابو لہب جیسا حسین نہ ہو تو مارا جاتا ہے، ابو جہل جیسا قومی لیڈر نہ ہو تو مارا جاتا ہے. لیکن حبشے کا سیاہ فام، امیہ کی غلامی میں وقت گزارنے والا بلال مرکز انسانیت سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اتنا سینئر بن جاتا ہے کہ فرش پہ چلتا ہے تو جوتوں کی آواز جنت تک پہنچتی ہے. تو کوئی بات سمجھ میں آئی؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ سجدہ کس کو کیا جائے؟ یہ جو آپ نے یاد کر لیا ہے نہیں، یہی میری نجات کے لیے بہت ہوگا انشاءاللہ. وہ رحیم و کریم شاید اسی وجہ سے مجھے بخش. حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب پہنچا، بلقیس نے اس کے مطالعے کے بعد اپنی کابینہ کے سامنے تحریر رکھی ہے حضرت سلیمان کی. کہتی ہے میری بادشاہی خطرے میں ہے، تمہاری وزارتیں خطرے میں ہیں. تو وزارت کے رسیا لیلائے وزارت سے چمٹے ہوئے ادارے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے نحن اولو قوت واولو بأس شدید. گھبراتی کیوں؟ ہمارے پاس طاقت ہے، وسائل ہیں، ٹکرائیں. وزارتیں چھوڑنا کوئی معمولی بات. یہ بیچارے کہتے ہیں ہمیں کوئی اختیار نہ دو، بے شک ہم سے ہماری کوٹھی کا چپراسی بھی زیادہ بااختیار ہو، لیکن کار پہ فلیگ لہرانا ہے. اور جب ہم کسی چوراہے سے گزریں تو پولیس مین یہ کر 2 کلو خون بڑھ جاتا ہے. اور حضرت بلقیس اپنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب پڑھتی ہے وہ، اور اپنی کابینہ کے مشیروں سے کہتی ہے تمہاری رائے یہ ہے کہ ہم ٹکرائیں، تمہاری رائے یہ ہے کہ ہم جنگ کریں، لیکن ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وکذلک یفعلون. جب 2 مملکتیں ٹکراتی ہیں، جب 2 بادشاہتیں ٹکرایا کرتی ہیں تو انسانی آبادی سے امن و سکون غارت ہو جاتا ہے، انسانی خون کی ندیاں بہتی ہیں، شہر برباد ہو جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ماؤں کی مامتا لٹتی ہے، بہنوں کے دوپٹے اترتے ہیں، بیٹیوں کی عفت پہ شب خون پڑتا ہے، انسانی لاشوں کے انبار لگتے ہیں. اس سورج کی پوجا کرنے والی کافرہ عورت نے اپنے مشیروں سے واضح کر دیا کہ کرسی چھوڑ دوں گی لیکن انسان کا خون نہیں بہنے دوں گی. دیکھو جنگ بری چیز ہے، لڑتے نہیں. ایک اور طریقہ ہے، ایک اور حربہ ہے، میں وہ استعمال کرتی ہوں. انی مرسلۃ الیہم بہدیہ، نذرانہ بھیجتے ہیں ہم. بسم اللہ لکھا ہوا ہے، مولوی صاحب ہے کوئی، بس تھک جائے گا. بڑے قیمتی ہیرے آئے ہیں حضرت سلیمان کے سامنے. پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھتے ہی فرمایا تمدوننی بمال، بدبختو تم مال و دولت کا لالچ دے کر مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو.
میں تمہارے لالچ کی طرف کیسے دیکھوں؟ مجھے تو وہ دینے والا ہے جس سے بہتر دنیا میں کوئی دینے والا ہی نہیں. میں اس سے لیا کرتا ہوں، وہی مجھ پہ کرم کیا کرتا ہے. اور چونکہ تم نے یہ حقیر اور گھٹیا حربہ استعمال کیا تو ابھی بتاتا ہوں. اپنے دوستوں کو فرماتے تم میں سے ہے کوئی جو بلقیس کو تخت سمیت لائے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک جن نے کہا آپ مجھے اجازت دیں، اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے بلقیس کو تخت سمیت لاؤں گا. قرآن کہتا ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. پھر وہ بولا جس کا سینہ علم کی روشنی سے منور تھا، اس نے کہا مجھے اجازت دیجیے پلک جھپکنے سے بھی پہلے لاؤں. قرآن پاک میں آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی اور چٹکی میں پلک جھپکنے میں بلقیس تخت سمیت یہاں پہنچ گئی. لوگ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھتے ہوئے تبصرہ کرنے لگے نبی کو کتنا اختیار ہے کہ چٹکی میں بلقیس کو تخت سمیت یہاں منگوا لیا. لیکن حضرت سلیمان نے واضح کر دیا کہ یہ میرا کمال نہیں. فلما رآہ مستقرا عنده، جب تخت سمیت بلقیس کو اپنے سامنے پایا لوگوں سے فرمایا یہ میرا کمال نہیں، یہ میرا اختیار نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے داتا کا کرم ہے، یہ تو میرے پروردگار کی مہربانی ہے. آگے لیبلونی ااشکر ام اکفر، وہ مجھے آزما رہا ہے انعام مسلسل کے ساتھ، الطاف مسلسل کے ساتھ مجھے نواز رہا ہے، یہ آزمانے کے لیے کہ اس کی نعمتوں کو پا کر میں شکر گزار بنتا ہوں یا اس کے برعکس. لیکن پیغمبر سے زیادہ یہ بات کون جانتا ہے کہ خدا کے بارگاہ کا ضابطہ یہی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرتے جاؤ گے تو میں اور زیادہ لطف کروں گا، میں اور زیادہ کوٹا بڑھاؤں گا اپنے انعامات کا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے تکبر کیا، نمک حرامی کا ثبوت دیا تو پھر ان عذابی لشدید، میں پکڑنا بھی جانتا ہوں اور میری پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوا کرتا. یہ میں نے محنت اس لیے کی ہے تاکہ آپ پر یہ بات واضح کر سکوں کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور امتحان لیتا ہے، کسی کو مسکراہٹوں میں آزماتا ہے، کسی کو آنسو میں آزماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا، وہ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکراہٹوں میں اور یہ آنسو میں آزمائے جا رہے ہیں کہ وطن چھوڑنا پڑا، انگاروں میں چھلانگ لگانی پڑی، پھر بیوی اور بچوں کو ویرانے میں بچھائے، اور پھر اگر اس نے چاہا تو اپنے لخت جگر کے گلے پر خنجر چلا دیا. سوچ کے جواب دو، حضرت اسماعیل کے گلے پر جب خنجر چلا ہے تو اسماعیل اور ابراہیم دونوں کامیاب ہو گئے نا. قرآن پاک میں آیا قد صدقت الرؤیا، یہ کریڈٹ ملا. ابراہیم تم دونوں کامیاب، آپ کامیاب ہو گئے، آپ نے اپنے خواب کی تعبیر عملاً پوری کر دی. لیکن اب کیا خدا بندہ حکم تو تھا کہ اپنا بیٹا قربان کروں، اسماعیل تو ذبح ہوا نہیں. فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین،
احسان کیا تو ہم بھی احسان کا بدلہ احسان سے دیا کرتے ہیں. آپ دونوں کا کام وہ تھا جو آپ نے کر دکھایا. اسماعیل کا کام تھا سر جھکانا، آپ کا کام تھا خنجر چلانا. اب گلا کٹنے دوں یا نہ کٹنے دوں یہ تم دونوں کے اختیار میں نہیں، میرے اختیار میں ہے. دو نبی چاہتے گلا کٹ جائے، ایک خدا چاہتا ہے نہیں کٹے گا، تو جواب دو. وہ ہوا جو نبی چاہتے تھے یا وہ ہوا جو خدا کا فیصلہ تھا؟ تو پھر یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہے، یہ کوئی تکرار کی بات ہے؟ وہ کون چاہے گا جس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. انبیاء ہوں اولیاء ہوں یہ سب کے سب خدا کے محتاج ہیں. میرے عزیز دوستو، میں یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گلا جھکایا، کامیاب ہو گئے. ان کی کامیابی پر، گلا جھکانے کی کامیابی پر عید مناتے ہو یا ماتم کرتے ہو؟ کسی نے ماتم بھی کیا یار کیا. حضرت اسماعیل کی کامیابی پر مسٹر ابلیس نے ماتم کیا. مسٹر ابلیس نے ماتم کیا. اس نے خوب چہرہ کوٹا، آگے پیچھے خوب خدمت کی کہ اسماعیل کیوں کامیاب ہو. میں پوچھتا ہوں، حضرت اسماعیل کی کامیابی سر جھکانے کے لیے، سر کٹوانے کے لیے جو انہوں نے سر جھکا دیا، کامیابی حاصل ہوئی، اس پر پوری ملت عید مناتی ہے. تو حضور کے نواسے نے بھی اجمی منافقین کے سامنے سر کٹا کر جو کامیابی حاصل کی، یہاں ماتم کیسے سوج گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ بولو، یا ناکام ہوئے؟ اگر کامیاب ہوئے تو پھر یہ سب کیا ہے؟ الحمدللہ ملت ابراہیمی کا ہر فرد اسماعیل پہ بھی ناز کرتا ہے. ہمیں بدر احد کے شہداء پہ بھی فخر ہے. ہمیں شہید مدینہ فاروق اعظم کی کامیابی پہ بھی فخر ہے. ہمیں عثمان ذو النورین کی کامیابی پہ بھی فخر ہے. ہمیں طلحہ و زبیر کی کامیابی پہ بھی فخر ہے. اور ہمیں شہید کربلا حضرت حسین کی کامیابی پہ بھی فخر ہے. لیکن جنس، ماتمی جنس بھی، ایک تو کھلے ڈھلے اور دوسرے گلابی، جن کا سر کبھی آنکھ سورج کی آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا، وہ ننگے اونٹوں کی پشت پر چلی جا رہی تھی اور زینب ان کو سنبھالتے ہوئے رو رہی تھی اور مولوی دیکھ رہا تھا. وہ وہاں کھڑا ہوا تھا، کمنٹری نظر کرتا ہے، آنکھوں دیکھا ہاتھ، کمنٹری نظر کرتا ہے. اب سکینہ نکل رہی ہے، اب خیمہ وہ ہو رہا ہے، جل رہا ہے، اب یوں ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے. اس جہنمی تمبے کو نہ بدر نظر آتا ہے نہ احد نظر آتا ہے. اس بکے ہوئے ٹاؤٹ کو، اس کرائے کی جنس کو نہ فاروق اعظم نظر آتے ہیں نہ عثمان ذو النورین کی مظلومیت نظر آتی ہے. بس یہی آسمان سے خون برسنے لگا، ہر برتن کے نیچے سے خون نکل آتا تھا اور دریاؤں کا پانی بھی سرخ ہو گیا تھا اور مولوی صاحب دیکھ رہا تھا. کیوں جناب؟ کسی کی مظلومیت پر آسمان خون برساتا ہے اگر
تو پرنالہ خون کا اس دن جاری ہو جاتا جب احد کے محاذ پر محمد عربی کے دانت ٹوٹ گئے. تم نہیں سمجھتے کہ پیغمبر کا خون کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں نبی کے جسم کے خون کے ایک قطرے پر پوری انسانیت پیغمبر کے خون کے مقابل نہیں آتی. اس کا وزن اتنا ہے. نہا گئے خون میں سر سے پاؤں تک, لیکن خون نہیں برتا. سمیہ 2 لاکھ ہوئی, خون نہیں برتا. مسجد نبوی کے محراب میں فاروق اعظم رسول کے مسلح پر ذبح کیے گئے, خون نہیں برتا. 40 دن کا بھوکا پیاسا عثمان ذبح ہوا تو خون نہیں برتا. نہ مکے میں برسا, نہ احد میں برسا, نہ بدر میں برسا, نہ مدینے میں برسا, نہ یرموک میں برسا, نہ قادسیہ میں برسا, گھاٹی پاڑے میں برسا. ادھر درخت آیا اور ادھر خون کی بارش شروع ہو گئی. شیر وہ جنس ہے جنہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے سنی کو رافضی بنانے کا. انڈر گراؤنڈ ٹیکٹ ہو چکا ہے ان کا کہ امام باڑے کے دروازے تک ان جاہلوں کو ہم پہنچائیں گے, آگے تم وصول کر لینا. سب گھوڑا باندھ, سب گاڑی باندھ, گھوڑا باندھ سب اکٹھے ہوں گے اور ان کو وہ روایتیں بیان کر کر کے جو رافضی تاریخ اور تباہی تحریک کا مواد ہے وہ سارا ان کو سنا سنا کر ان کے اندر تباہیت کے جراثیم بھرتا ہے, رفض کے جراثیم بھرتا ہے. اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں جو اصل مقام ہے. لیکن انشاءاللہ جیسا کہ میں نے رات کہا, چوروں کا تحقق جاری رہے گا. چوروں کا تحقق دین وہی پاکستان میں چلے گا جو رسول کے فرمان اور صحابہ کے عمل اور اہل بیت و آل رسول کی محبت کے معیار پر ہے. میں پوچھتا ہوں یہ محبت ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ محبت ہے کہ حضرت زینب کے سر سے دوپٹہ اتر گیا؟ ہرگز نہیں. اور جناب کیا بات ہے, داستان سرائی ملاحظہ فرمائیے, افسانہ نگاری ملاحظہ فرمائیے واحد خوش گلو کہ حضرت زینب نے فرمایا حسین تو جس کا بیٹا میں بھی اسی کی بیٹی ہوں, اور یہ ہے اور وہ ہے. زینب اور سر ننگا کر کے دشمنوں کے آگے آئے. میرا یہ عقیدہ ہے, ہر سنی مسلمان کا عقیدہ, قیامت آ سکتی ہے مگر نبی کی بیٹی سر برہنہ ہو کر دشمنوں کے سامنے کبھی نہیں آتی. یہ ایمان ہے ہمارا کہ نہیں؟ اور جو یہی ذہن بنا رہے ہیں اس قوم کا وہ اہل بیت کے دوست ہیں یا کاروباری ہیں؟ بزنس, کاروباری. زینب اس ماں کی بیٹی ہے, اس عظیم ماں کی کہ جس نے دنیا سے جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ حسنین کے ابا جان جنازہ اس وقت گھر سے نکالا جائے میرا جب دھرتی پہ رات کا سناٹا چھا جائے, جب کائنات پر اندھیرے چھا جائے, میرا جنازہ گھر سے اس وقت نکالا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فاطمہ موت کے بعد پردہ ضروری نہیں ہوتا. یہ خیال کیسے آ گیا؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں علی موت کے بعد پردہ ضروری نہیں ہوتا, لیکن میری غیرت کا تقاضا ہے, محمد کے خون کا تقاضا ہے کہ فاطمہ کے کفن پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. تو پھر فاطمہ کی گود میں پلنے والی زینب سر برہنہ ہو کر آ سکتی ہے دشمنوں کے سامنے؟ سب آرٹیفیشل کہانی, سب من گھڑت ٹوٹ کے. قصہ تو صرف اتنا ہے, ذرا سی بات تھی, افسانہ عجم نے جسے پڑھا دیا ہے فقط دو بے داستاں کے لیے. بات تو صرف اتنی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں اصلاحی اور تبلیغی سفر میں تشریف لاتے ہیں کوفہ میں.
کیجیے گا، اصلاحی اور تبلیغی سفر پر کوفہ تشریف لاتے، کیونکہ روزانہ ہزاروں خطوط پہنچ رہے ہیں کوفہ کے منافقین کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کے باپ کے مرید ہیں، ہم حیدری ہیں، تشریف لائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے، ان منافقین نے غداری کی، وہی منافقین جنہوں نے حضرت علی سے غداری کی، وہی منافقین جن کی شمشیر ستم حضرت عثمان پر چلی تھی، کوفی منافقین کی غداری کے نتیجہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر کامیاب ہو گئے اور ابدی راحتوں سے ہمکنار ہو گئے، اور ہم نے حضرت حسین کی کامیابی پر فخر کیا، الحمدللہ ہم نے حضرت حسین کی کامیابی پر فخر کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی سفر نہیں تھا ان کا، بلکہ کی چوٹ کہتا ہوں اگر کسی مائی کے لال کو ضرورت ہے تو وہ میرے اس نقطہ نظر کی تردید کر سکے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر سیاسی نہیں تھا۔ اگر وہ سیاسی سفر کرتے تو کوفہ کی طرف آنے کے بجائے ان کا رخ شام کی طرف ہوتا، اگر یہاں ہے۔ اور جب منافقین کی سازش کا انہیں اندازہ ہوا تو انہوں نے 3 شرطیں رکھی، جہاں سے آئے ہوں واپس لوٹ جانے دو، کسی سرحد پہ چلا جاؤں گا وہاں کفار سے جنگ کروں گا، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس کو حق و باطل کا بھاگ نہیں سمجھتے، اور یا پھر میں ملتا ہوں، مجھے ہاتھ میں وقت سے ملنے دیں۔ ان تینوں شرائط سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، کوفی منافقین نے سازش پہ بلایا اور اس سازش کے نتیجے میں شہید کربلا نے جام شہادت نوش فرمایا اور کامیاب ہو گئے۔ اگر زندگی رہی تو رات کو انشاءاللہ لسبیلا میں لسبیلا چوک کوئی نسیم کلاس مارکیٹ ہے، اس کے محلہ اسلام گنج میں کوئی حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب ہیں، وہ تقریر فرمائیں۔ 1 منٹ یہ پرچیاں پڑھ لو نا بابو۔ اچھا، اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کے کام سے آپ خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ آپ دعائیں کر رہے ہیں ہمارے لیے، دعائیں بھی کریں، اور بات تو اس موقع پر مجلس کے فنڈ میں اپنا حصہ شامل کرتے ہیں، اور اگر چاہیں تو بلا لو آپ اسی طرح کھڑے رہیں، میں قراردادیں پڑھتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں گے۔ قراردادوں کو توجہ سے سنیں گے آپ، کوئی ہلے نہیں ادھر سے۔ پاکستان سنیے، پاکستان 95% آبادی کا سنی آبادی کا ملک ہے۔ اس ملک میں 5% اقلیت کی غیر ضروری اور جانبدارانہ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے جو انہیں کھلی چھوٹ دی گئی ہے، ان کے لیے نصاب دینیات برابری کی بنیاد پر ادا کیا گیا ہے، انہیں زکات آرڈیننس کیا یہ آپ تشریف رکھے، راج کی قرارداد کا کچھ اثر ہوا ہے وزیر اطلاعات و نشریات پہ، وہ ٹی وی کاسٹ کرنے کے لیے آپ کا اجتماع آئے ہیں، اس لیے آپ تشریف رکھیں 2 منٹ۔ ماننا پڑے گا چاہیے اطمینان سے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ جانتے رہے تو انشاءاللہ کوئی چور آپ کا گھر نہیں لوٹ سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام، اسلام، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت،
سنت، حضرت مولانا عبد الشکور صاحب دین پوری، حضرت مولانا عبد الشکور صاحب دین پوری، حضرت مولانا سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم، حضرت مولانا سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم، نظام خلافت راستہ، نظام خلافت راستہ، نظام خلافت راستہ، نعرہ تکبیر۔ سب حضرات بیٹھ جائیے، کوئی شخص کھڑا نہ رہے، سب بیٹھ جائیے۔ جو بات میں پوچھوں اس کا آپ جواب میں ہاتھ اونچا، جو بات میں پوچھوں اس کا جواب ہاتھ اونچا کر کے دینا ہے آپ۔ پاکستان میں صحابہ کے دشمنوں کی تعداد 50% ہے یا 5% ہے؟ جن لوگوں نے صحابہ کے دشمنوں کو نصاب دینیات جو بھٹو دور میں جدا ہوا تھا اس کے ذریعے دشمنان صحابہ کو 50% مانا ہے اور اس نصاب پہ دستخط کیے ہیں، وہ قوم کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ تم ان کے ساتھ ہو یا ان سے بری ہو؟ جو بری ہے وہ ہاتھ اونچا کرے۔ اب سنو، ان غداروں کو، چاہے وہ مولوی ہوں، چاہے وہ کسی فکر سے تعلق رکھنے والے سنی کہلانے والے مولوی ہوں، تم ان کو معاف کرو گے؟ نصاب کی کتابیں اٹھا کے پڑھو، جداگانہ نصاب کی کتابوں کا مطالعہ کرو اور دیکھو کہ ان میں کس کس کے دستخط ہیں۔ چوتھی کی دینیات کا مطالعہ کرو، چوتھی کی دینیات پڑھو جس میں ہجرت کا واقعہ دیا گیا ہے، لیکن ہجرت کے واقعے سے صدیق اکبر غائب ہے، غار طور کا رفیق غائب ہے۔ تو آج آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب تک یہ مجرم تحریری توبہ نامہ لکھ کر ہمارے سامنے نہیں آئیں گے اس وقت تک ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کسی کو تحفظ حقوق اہل سنت، تحفظ حقوق اہل سنت، خطیب اہل سنت مولانا سید عبد المجید ندیم، مولانا سید عبد المجید ندیم، نظام خلافت راستہ، تاکہ آئندہ کسی کو صحابہ کی عزت بیچ کر اپنی توند بڑھانے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ صحابہ کی ناموس کے سوداگر اب ایکٹنگ کرنے آئے ہیں، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس ملک میں بھٹو دور کا جداگانہ نصاب دینیات انتشار کی بنیاد ہے، تفرقے کی بنیاد ہے، اس کو ختم کیا جائے اور ملک کی واضح اکثریت اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پر مبنی نصاب دینیات رائج کیا جائے۔ آپ متفق ہیں؟ ماتمی جلوس، خون آسان اور خنجر بردار جلوس اس کام میں تفرقہ، انتشار اور بدامنی کا باعث ہے۔ ملک میں مختلف حصوں میں فسادات ہوتے ہیں، کئی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس قوم کا مطالبہ ہے کہ ان خون آسان جلوسوں کو امام باڑوں میں پابند کر دیا جائے اور سنی کے گھروں کے سامنے اہل سنت آبادی کی سڑکوں پر ان کو آنے کی اجازت ہرگز نہ دی جائے۔ اور جو ان کو اپنا بھائی بھائی کہہ رہے ہیں، ان کو اپنا بھائی سمجھ رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم واضح اعلان کرتے ہیں کہ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا بھائی وہی ہے جو صدیق کا غلام، ہمارا بھائی وہ ہے جو فاروق کا غلام ہے، ہمارا بھائی وہ ہے جو عثمان ذو النورین کا غلام ہے، ہمارا بھائی وہ ہے جو حضرت عائشہ کا فرزند ہے۔ جو ان کو نہیں مانتا وہ ہمارا نہ دنیا میں بھائی ہو سکتا ہے نہ اخروی میں بھائی ہو سکتا ہے۔ اذان میں ترمیم، سنیے، اذان میں اضافہ، شاعر اسلامی کے خلاف کھلی غداری۔ اس اجتماع کے ذریعے میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں
کہ اذان اور کلمے میں اضافہ ختم کر کے کلمے جیسی بنیادی چیز کو اجمی شرپسندوں سے بتایا جائے، اور صحابہ کی عزت و ناموس کے خلاف لکھنے والوں کی سزا 3 سال کے بجائے موت تجویز کی جائے. ٹھیک ہے؟ اور یہ کتاب جس کا نام ہے شیعہ مذہب حق ہے، یہ مصنوعی ہے، جس کا نام ہے شیعہ مذہب حق ہے، اور جس کو لکھا ہے احمد بخش مولوی حسین بخش چارے نے، بے ایمان نے، مرتد نے، جس کتاب میں لکھا ہوا ہے، جس کے صفحہ 73 پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت خالد بن ولید زانی شرابی تھا. یہ خمینی آدم خور کے اثرات ہیں، اس کے اثرات ہیں کہ یہاں اس قسم کی کتابیں لکھی جا رہی اور تمہارے دور میں لکھی جا رہی ہے. جو تم اسلام اسلام پکارتے ہو، یہ تمہارے دور میں، کہ تمہارے دور میں اسلام آباد کا گھراؤ ہوا 4، 5، 6 جولائی کو، تمہارے دور میں یہ کتابیں کیوں لکھی؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں حب الوطنی کے جذبے سے، تمہیں دوستانہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایسی کتابیں لکھنے والوں کو مثالی سزا دو تاکہ یہ ملک خدا کے غضب سے بچ سکے. اس کے صفحہ سنیے، اس کے صفحہ 100 پہ لکھا ہے کہ خالد بن ولید سیف اللہ نہیں، سیف الشیطان. اس کتاب کے صفحہ 94 پہ لکھا ہے کہ فاروق اعظم اس عمر نے اسلام کی شہرت کو داغدار کیا. اس کتاب کے صفحہ 94 پہ لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان تینوں کی خلافت باطل. اس کتاب کے صفحہ 67 پہ لکھا ہوا ہے کہ عشرہ مبشرہ والی حدیث جھوٹی. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضور سنو، حضور عائشہ کو ترنگی اور طبلے کا تماشا دکھایا کرتے تھے. آپ مجھے بتائیں، یہ صرف صدیق اکبر کی بیٹی کی توہین ہے یا سرکار دو عالم کی بھی توہین، نبوت کی توہین ہے، رسالت کی توہین ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف صدیق اکبر کی بیٹی نہیں، پیغمبر کی آبرو بھی ہے. اور صدیقہ کائنات کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے ان کے یہ روحانی فرزند ایسی تحریروں کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ شرمگیز تحریریں ہیں، یہ معاشرے میں آگ لگانے والی تحریریں ہیں، اور اس کتاب کو لکھنے والے کو ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.